بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سارا دن پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں کے اوپر ایک قوم جو ہے عالم اسلام کے ایک بہادر لیڈر اور جو فتنہ انصاف لیگ ہے اس کی جو ایک کسی سے نہ ڈرنے والا، جیل سے نہ گھبرانے والا اور جو ہے وہ انصاف کی دہائیاں دینے والا، قانون کو سب کے لیے ایک جیسا کرنے کا بھاشن دینے والا، قوم تباہ جو ہے وہ انصاف برابر نہ ہو تو ہو جاتی ہیں وہ بتانے والا، اس شخص کی آپ نے اصلیت جو ہے وہ کل ٹی وی سکرینز پہ دیکھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ واقعی عمران خان کو اریسٹ کرنے آئی تھی یا واقعی صرف ترائی نکالنے آئی تھی، لیکن جو بھی کرنے آئی تھی اس نے کم از کم ایک بات تو اسٹیبلش کر دی کہ عمران خان جیسا جھوٹا، بزدل، گیدڑ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی آج تک نہیں آیا، اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے ان سے بڑا نیلسن منڈیلا کوئی نہیں، اور جب ان کے اوپر خدا نخواستہ ایسے تتی ہوا گزر جائے، تتی ہوا لگے بھی نہیں، ایسے گزر جائے تو ان سے زیادہ جو ہے وہ رنڈیلا کوئی نہیں، رو رو کے ان کا برا حشر ہوتا ہے۔ یہ جو لیڈر اور گیدڑ کی کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ قوم کو بتائی ہے، اس ڈیفینیشن کے اوپر بڑی تکلیف جو فتنہ انصاف پارٹی ہے اس کو، بلکہ اب تو پاکستان ٹرک انصاف اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، اس پارٹی کے اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو وہ بڑے اس پہ خفا ہے کہ جی آپ ہمارے لیڈر کو گیدڑ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کا لیڈر باتھ روم کے اندر کہیں چھپ کے لاک لگا کے پولیس دیکھ کے، پہلے تو اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ رہی ہے کہ موصوف جب پولیس آئی تھی مشرف کے دور میں تو اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گئے تھے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ خدا نخواستہ پولیس ان کے پیچھے کئی غلطی سے چلی گئی، پتہ نہیں کس معاملے میں گئی مجھے یاد نہیں، تو وہ کھیتوں کے اندر سے بھاگتے ہوئے پائے گئے، اور اب تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ اب وہ پہلے اتنے دنوں پلاسٹر چڑھا کے بیٹھے رہے، اور اب اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ کیا کہ اب وہ پلاسٹر اتارا ہے تو اب وہ باتھ روم میں گھس گئے اور وہ لاک لگا لیا انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے، اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے بتایا کہ ہی از ناٹ اویلیبل، سو آئندہ پاکستان کے اندر ہی از ناٹ اویلیبل کا قانون چلے گا، جس کے گھر پولیس جائے، اور پولیس کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی عام بندہ ہو، ہم تو خیر ویسے ہی مطلب گاجر مولی ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے، ہمیں جس طرح گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے ہمارے ورکرز کو، ہماری لیڈرشپ کو، وہ اس کی تو سٹوری اور ہے، لیکن اب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ پولیس بڑی شائستگی کے ساتھ مہذبانہ طریقے سے بوئے پہ جا کے کھڑکائے گی اور جا کے پوچھے گی آپ اندر ہیں، تو جو بھی اندر بوٹا ہوگا یا کوئی بھی گاما ساجا یا کوئی بھی وہ ہوگا وہ کہہ دے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل، خاتون کو بھیج دیں اپنی پنکی پینی صاحب ویسے پتہ نہیں کل کہاں تھی، ان کو بھیج دیں، یا چیف آف سٹاف ان کا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، کوئی گھر کا اپنا بندہ ہی ہوگا، تو ایک لائن سکھا دیں، اب پاکستان کا قانون ہے ہی از ناٹ اویلیبل، دیٹس اٹ، اور کسی بندے کو اریسٹ کرنے کی اور کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیڈر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملک بنانے اور سنوارنے پہ جس کے خلاف سازش کر کے اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے، اس کو نواز شریف کہتے ہیں، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کا تانگا پارٹی سے شروعات ہو اور پھر تانگا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ دے کر جو ہے وہ آگے لایا جائے، اس کو عمران خان کہتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے سہارے پر نواز شریف کی طرح 2/3 میجورٹی لے، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم کے اندر چیف پولنگ ایجنٹ ہو۔ لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کر عوام کی دی ہوئی پرچی پہ آتا ہے، اور گیدڑ عمران خان کی طرح وہ ہوتا ہے جو RTS کو بٹھا کر سلیکٹ ہو کے آتا ہے۔ لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو سیاسی انتقام کو گریسفلی ہنستے ہنستے برداشت کرتا ہے، سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے، اور پھر اپنے خلاف وہ فیصلہ جو وہ جانتا تھا کہ غلط ہے، جو اس کو معلوم تھا سازش کے تحت تیار ہوا ہے، جو اس کو معلوم تھا کہ سرینا کے فیصلے میں آیا ہے، جو اس کو معلوم تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے اور آ کر جیل میں چلا جاتا ہے، اور پھر بھی کبھی
उस नवाज शरीफ को कभी कोई झुकते हुए, कभी कोई गिरते हुए, कभी कोई घबराते हुए नहीं देखता। इसको कहते हैं लीडर। और गीदड़ क्या होता है? गीदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है, और गीदड़ वो होता है जिसको पुलिस देख के जिसको जो है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, और गीदड़ वो होता है जिसको जेल के अंदर छिपकलियां जो है उससे बहुत डर लगता है। गीदड़ वो होता है कि जिसको जो है ज़कात खैरात चोरी करने के ऊपर अगर अदालत बुलाए तो वो औरतों को, बच्चों को ढाल बनाकर, गुंडे साथ लेकर, मुसल्लह अफराद लेकर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर यलगार करता है। और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो हंगामा आराई करने पर उस शख्स को बेल मिलती है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तहबाला कर देने को, कानून को। कमाल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हंगामा आराई करने के ऊपर वो पूरी जुडिशल कमीशन की जो है वो इमारत को तोड़ने को, पुलिस वालों को मारने को, उनकी वर्दियां फाड़ने को, शीशे तोड़ने को जो है इसके ऊपर उसको जो है वो बेल मिलती है। पाकिस्तान का निज़ाम अदल आजकल बहुत इन क्वेश्चन है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हर एक डेमोक्रेट के लिए, हर एक उस पाकिस्तानी शहरी के लिए जो इस मुल्क के अंदर इदारों को जो है वो फाल तौर पर काम करना देखना चाहता है। लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान ट्रक इंसाफ जो है जिसको पीटीआई कहते हैं, आजकल वो चल रहा है। और उस ऑडियो के ऊपर हर ऑडियो जो आती है उस पर कह दिया जाता है ये फेक है, और क्या उस बात को जो है वो सच मान लिया जाए कि ये फेक है? क्या फवाद चौधरी साहब और उनके ख़ानदान की जो है वो क्या जो है वो मैनेजमेंट की तारीख नहीं है? मैं नहीं कहती, हामिद खान साहब कहते हैं। मेरी बात को तो बिल्कुल आप बिलीव ना करें, लेकिन मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ ऐलाने जंग शुरू कर दिया है, वो बेशक इदारा फौज हो, वो बेशक इदारा इलेक्शन कमीशन हो, वो बेशक इदारा सवाए चंद हजरात के बाकी